انسان 1000 کوشش کرے مصطفیٰ میں عیب نکالے، اس میں عیب ملتا نہیں، اس میں عیب ملتا نہیں، کیونکہ اس کو چنا اس ذات نے ہے جو ہر عیب سے آگاہ ہے۔ عیب کو جانتا ہے، جب اس نے چنا تو ایسا چنا کہ دنیا 1000 کوشش کرے مصطفیٰ میں کوئی عیب نکالے، اس میں عیب نہیں نکل سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ لفظ استفاء، یہ لفظ استفاء بتا رہا ہے، یہ چننا بتا رہا ہے کہ صرف آدم نہیں تھا، صرف نوح نہیں تھا، صرف آل ابراہیم نہیں تھا، صرف آل عمران نہیں تھا، کیونکہ استفاء وہاں ہوتا ہے جہاں اعلیٰ بھی ہو ادنا بھی ہو، جہاں کھرا بھی ہو کھوٹا بھی ہو، جہاں اچھا بھی ہو برا بھی ہو، جہاں چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، جہاں پاک ہو جہاں نجس ہو، وہاں پر چناؤ ہوتا ہے، وہاں پر استفاء ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آدم کو چن رہا تھا خدا، آدم کو مصطفیٰ بنا رہا تھا، اس کے برابر، آدم کے برابر کوئی اور نہیں تھا۔ جب نوح کو چن رہا تھا تو نوح کے ساتھ برابر کوئی نہیں تھا۔ جب آل ابراہیم کو چن رہا تھا تو آل ابراہیم کے برابر کوئی نہیں تھا۔ بس جیسے آدم کے برابر کوئی نہیں تھا، جیسے نوح کے برابر کوئی نہیں تھا، جیسے آل ابراہیم کے برابر کوئی نہیں تھا، ایسی ہی اللہ نے پورے عالمین میں آل عمران کو چنا۔ تو آل عمران کا چننا یہ بتا رہا ہے کہ جب آل عمران کو چن رہا تھا پورے عالمین میں سے تو آل عمران کا برابر کوئی نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چننا بتا رہا ہے اس مسلمانوں کو، یہ جو رٹ لگائی ہے نا سب برابر ہیں۔ مسلمان رٹ کیا لگاتے ہیں؟ سب برابر ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی یہ باتیں سنی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، کلہم عدول۔ جب بات آتی ہے نا اصحاب کی، کیونکہ ہمارے اوپر یہی الزام ہے نا، یہ صحابہ کے منکر ہیں، یہ اصحاب کے منکر ہیں، یہ صحبت میں رہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بابا ہم پسند کرتے ہیں لیکن سب برابر نہیں ہیں، سب برابر۔ بھائی جب آدم کے ساتھ مقابلہ ہوا آدم کا کوئی برابر نہیں، نوح کے ساتھ مقابلہ ہوا نوح کا کوئی برابر نہیں، آل ابراہیم سے مقابلہ ہوا تو آل ابراہیم کا کوئی برابر نہیں، آل عمران کے ساتھ مقابلہ ہوا آل عمران کا کوئی برابر نہیں، تو تمہارے اصحاب میں کیسے سارے برابر؟ اصحاب میں کیسے سارے برابر؟ یہی خود لگاتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم ببعض۔ یہ خود ہر جگہ ہر دفعہ یہ قاری کہتے ہیں، یہ حافظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ رسول ہے، ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ توجہ ہے؟ انبیاء کے مرتبے بنا دیے، رسولوں کے مراتب بنا دیے۔ جب بات رسولوں کے اصحاب پر آتی ہے تو سب برابر نظر آتے ہیں، خود رسول برابر نہیں، رسول کے ساتھ بیٹھنے والے سارے برابر، سلسلہ نبوت میں کوئی برابری نہیں، سلسلہ رسالت و نبوت میں مراتب ہے، مدارج ہے، مرتبے ہیں،
جو رسول جس فضیلت کے درجے پہ، دوسرا رسول اس فضیلت کے درجے پہ نہیں. یہ درجات، یہ مراتب رسالت میں بنائیں، صحبت میں نظر نہیں آئے. نبوت میں نظر آئے، صحابیت میں نظر نہیں آئی. اور وضاحت کروں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دنیا کی کوئی شے بھی تجھے برابر نظر نہیں آئے گی. یہ آئے گی. ایک باپ کی 4 اولاد، باپ ایک بیٹے 4، باپ ایک اولاد 4. کوئی عالم، کوئی جاہل. سو رہے ہیں؟ کہیں آپ تو نہیں گھبرا گئے؟ مثال دے رہا ہوں بھائی، مثال دے رہا ہوں. ایک باپ 4 اولاد، چاروں برابر نہیں. ایک عالم، دوسرا جاہل. ایک سخی، دوسرا بخیل. ایک اچھا، دوسرا برا. ایک مومن، دوسرا منافق. بھائی جب ایک باپ کی اولاد 4 میں سے مومن بھی ملتا ہے، منافق بھی ملتا ہے، عالم بھی ملتا ہے، جاہل بھی ملتا ہے، تو صحبت میں رہنے والوں میں کیا عالم اور جاہل نہیں ملیں گے؟ کیا بخیل و جواد نہیں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. کیا بہادر اور ڈرپوک نہیں ملیں گے؟ توجہ ہے. ایک باپ کی 4 اولاد نہیں ہے تو تاریخ دیکھ لیں. یعقوب کی کتنی اولاد تھی؟ 12 تھی نا. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، 12 اولاد ہیں. 12 ان میں سے 11، توجہ رکھیے گا، بس یہی مثال دے کے آگے بڑھوں گا. 12 اولاد ایک باپ کی، اور 12 میں سے 11 40 برس. کتنے؟ 40 برس نبی کی صحبت میں رہے، وحی بھی سنتے رہے، واعظ و نصیحت بھی سنتے رہے، جبرائیل کو آتے ہوئے بھی دیکھا. 40 برس رہے. اور ایک ایسا ہے جو کبھی بازاروں میں بکا جا رہا ہے، جو کبھی جنگلوں میں تمانچے کھا رہا ہے، جو کبھی زندان میں نظر آتا ہے قیدیوں کی لسٹ میں. ہے نا ایسا؟ ایک. اب 11 اولادیں 40 برس نبی کی صحبت میں رہے. توجہ رکھیے گا. 11 اولاد نبی کی صحبت میں 40 برس رہے، اور ایک بچہ ایسا ہے جو کبھی قید میں رہا، کبھی زندان میں رہا، کبھی جنگلوں میں رہا، کبھی کنویں میں گرا، لیکن جب بھی جبرائیل تاج نبوت لے کے آتا ہے، تاج نبوت لے کے آتا ہے، یہ نبی کی صحبت میں رہے. وہ 40 برس کافروں کی صحبت میں رہے. جب جبرائیل تاج نبوت لے کر آتا ہے، 40 برس جو نبی کی صحبت میں رہے، ان کے سر پہ تاج نبوت نہیں رکھا. جو زندان میں پڑ رہا تھا اس کی سر پہ تاج نبوت رکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی جو نبی کی صحبت میں رہے 40 برس وحی بھی سنتے رہے، نبی کا رزق بھی کھاتے رہے، نبی کی نمک بھی کھاتے رہے، پانی بھی پیتے رہے، ساتھ ایک گھر میں سوتے رہے، لیکن جبرائیل کو خطا نہیں ہوئی تاج نبوت رکھتے وقت. خطا نہیں ہوئی تاج نبوت رکھتے وقت، بلکہ وہاں رکھا، اس سر پہ رکھا
جو 40 برس تک کافروں کے بیچ میں رہا. کیا مطلب؟ کہ صحبت اثر نہیں کرتی. توجہ ہے؟ صحبت اثر نہیں کرتی. یہ نبی کی صحبت میں رہے اور بھائی کے دشمن وہ کافروں کی صحبت میں رہے، نبی رہا. نہ وہاں اثر نہ یہاں اثر. تو بھئی کیسے سارے برابر؟ باپ ایک، اولاد 12، 11 نبی کی صحبت میں رہے، ایک کافروں کی صحبت میں رہا. تاج نبوت وہیں گیا، تاج نبوت وہیں گیا جو کافروں کی صحبت میں رہا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. دشمن نہیں رہے جو علی و بطول کے، دشمن نہیں رہے جو علی و بطول کے، ہیں محترم تمام صحابی رسول کے. صحبت میں بیٹھنے سے تو ملتا نہیں شرف، گلشن میں ساتھ رہتے ہیں کانٹے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بھئی صحبت کا اثر نہیں ہوتا. صحبت سے کوئی نبی نہیں بنتا، صحبت سے کوئی ولی نہیں بنتا. یہ شرافت ہوتی ہے جو ولی بنا دیتی ہے، یہ شرافت ہوتی ہے جو نبی بنا دیتی ہے. یہ شرافت قلبی کا ہے، سارا اثر شرافت کا ہے، یہ صحبت کا نہیں ہے عزیزو. دیکھو یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات میں دیکھو کوئی ایک شے آپ کو ایک جیسے نظر نہیں آئے گی، ایک جیسے نظر نہیں آئے گی. دن رات مختلف، گھڑیاں مختلف. لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر. اب یہ رات نہیں ہے، وہ ہے، یہ رات نہیں ہے. تو عزیزو سب چیزیں برابر نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا درجہ ہے. ہمارا کیا وظیفہ ہے کہ ہم اس شے کے مقام کو پہچانیں. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو مقام عطا کریں. ہمارا حق یہ، ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم عطائے مقام کریں، بلکہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم شناخت مقام کریں. مقام کی شناخت ہونی چاہیے، مرتبے کی شناخت ہونی چاہیے. مرتبہ دینا ہمارا کام نہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو اللہ جس کو مصطفیٰ بنائے، جس کو مرتضیٰ بنائے، اور دیکھیں کیا حسن اتفاق ہے کہ مصطفیٰ بھی بے عیب، مرتضیٰ بھی بے عیب. مصطفیٰ بھی بے عیب، مرتضیٰ بھی بے عیب. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں عیوب، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ائمہ میں، انبیاء میں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. لیکن عزیزو کوئی عیب نہیں ہے، وہاں صفا ہی صفا ہے، وہاں پر صفا ہی صفا ہے، وہاں پر طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. وہاں پر کوئی عیب نظر نہیں آتا. یہ عیب ہماری آنکھ میں ہے، ہماری عقل میں ہے. توجہ نہیں کی جملے پر. یہ سارے عیوب ہماری عقل میں ہیں، یہ سارے عیوب ہماری آنکھ میں ہیں. ہم اپنے پر عیوب آنکھوں سے انہیں معیوب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ معیوب نہیں ہے. تو عزیزو درجات مختلف ہوتے ہیں، کوئی بھی برابر نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ شہدائے کربلا میں ایک ایسا مقام ہے کربلا کہ کہیں پر آپ کو فرق نظر نہیں آتا.
برابر نظر نہیں آتے، مساوات نظر نہیں آتی، لیکن کربلا ایک ایسا اکسیر ہے، ایک ایسا کہ جس نے سب کو ایک درجہ پہ بنا دیا۔ کربلا میں ایک درجے پر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ وہاں اگر کوئی ضعیف ہے تو جوان نظر آتا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو جوان نظر آتا ہے، وہاں پر کوئی تفریق نظر نہیں آتی ہے۔ کربلا میں کوئی تفریق نہیں۔ شش ماہ شیرخوار سے لے کر بوڑھے مسلم ابن اوسجا جس کی عمر 105 سال کی تھی، سلام ہو مسلم ابن اوسجا پر۔ کتنی ایج؟ 105۔ جب شب عاشور مولا حسین سب اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شہدائے کربلا مجبور تھے۔ وہاں مجبوری نہیں ہے، وہاں موت کو، شہادت کو اختیار سے، مرضی سے گلے لگایا ہے۔ جب سب کو بلاتے ہیں اور چراغ بجھائے جاتے ہیں تو مولا حسین یہی فرماتے ہیں کہ اصحاب آپ چلے جائیں، ان کا کام میرے ساتھ ہے، ان کا مجرم میں ہوں۔ تو جب چراغ دوبارہ سے روشن کیے جاتے ہیں، اور ایک عالم نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ چراغ بجھانے سے پہلے منظر کچھ اور تھا، اللہ اکبر، لیکن جب چراغ دوبارہ سے روشن ہوئے تو منظر بدلا ہوا تھا۔ کیسے؟ جو بوڑھے تھے، جو سفید ریش تھے، انہوں نے اپنی کمریں باندھ لی تھی، تلواریں کھینچی ہوئی تھیں، اور جو چھوٹے بچے تھے وہ ایڑیوں پر کھڑے ہو کے سینہ تان کے کہ مولا حسین آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم چلے جاتے لیکن تم ہمیں ایسا گھر دکھاؤ، ایسا در دکھاؤ جو در زہرا جیسا ہو۔ مولا حسین آپ ہمیں اپنے بابا جیسا کوئی بابا دکھائیں، اپنی ماں زہرا جیسی کوئی ماں دکھائیں، مولا کوئی ایسا در دکھائیں جہاں ہم چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہر ایک نے باری باری پہ حسین کو خطاب کیا، لیکن جب مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، مولا حسین کو کہتے ہیں مولا حسین یہ تو ایک جان ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ ایک جان ہے، مجھے 70 بار قتل کیا جائے، میری لاش آگ میں جلائی جائے، راکھ بن جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، مولا حسین تیرے در کے سوا کہیں نہیں جانا میں روز محشر زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں تیرے نانا رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس عزیزو یہی تھے جب اس نے یہ جملہ کہا، مولا کہ اگر میرے اندر طاقت نہ رہی سب سے پہلے میں برچھی سے وار کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کیا محبت ہے حسین کی۔ مولا میں برچھی سے وار کروں گا، اگر برچھی ٹوٹ جائے تلوار سے وار کروں گا۔ اور آخری جملہ ہے، مولا اگر تلوار بھی نہ رہے، میرے اندر اتنی طاقت نہ رہے تو میں زمین سے پتھر اٹھا کر ماروں گا، میں تجھ سے دفاع کروں گا میرے مولا۔ بس جب عزیزو لڑتے ہیں، مسلم ابن اوسجا جب لڑتے ہیں اور زمین کربلا پہ آتے ہیں، اتنی آواز کی ہے مولا ادرکنی۔ تاریخ لکھتی ہے حسین بڑی تیزی سے گئے ہیں، اور جب لاشِ مسلم پہ پہنچے ہیں ساتھ جناب حبیب ہے، بس حبیب کی طرف اشارہ کر کے کہ اے حبیب حسین کا خیال رکھنا،
ایسا نہ ہو حسین کو زخم لگ جائے۔ عزیزو، جب مسلم ابن اوسجا کی لاش حسین خیموں میں لے آئے ہیں تو حسین نے آواز دی ہے، او سیدانیو باہر آؤ، نانا رسول اللہ کے صحابی کی لاش لایا ہوں۔ عزیزو، ساری سیدانیاں باہر آئی ہیں اور بال کھول کر ماتم کیے ہیں۔ عزیزو، اتنے میں ہی ایک چھوٹا بچہ جس کی کمر بندھی ہوئی ہے مولا حسین کے پاس آتے ہیں، سلام قبول کریں آقا حسین۔ جب دیکھتے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی تلوار کی طرف دیکھتے ہیں، مولا حسین پوچھتے ہیں بیٹا تو کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے مولا میں اسی کا فرزند ہوں جس کی لاش ابھی تو لایا ہے۔ اس مولا نے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ مولا مجھے میدان کی اجازت دو، مجھے میدان بھیجو۔ حسین نے کہا نہیں نہیں، تم جاؤ واپس خیمے میں، اپنی ماں کا سہارا بنو۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی، میرے آقا حسین، یہ میں نے علی اکبر کا صدقہ دیا ہے، اسے علی اکبر پہ قربان کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم ماتم حسین۔ یا حسین 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 یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، 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 یہ
درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا۔ اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر، یہ درد سکینہ کو زندان کی تنہائی دن رات رلاتی ہے، اب تک بھی خیالوں میں اصغر کو بلاتی ہے، یہ درد نہیں بھولا بھائی کا خالی جھولا، اب کون جلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو زندان کی تنہائی دن رات رلاتی ہے، اب تک بھی خیالوں میں اصغر کو بلاتی ہے، یہ درد نہیں بھولا بھائی کا خالی جھولا، اب کون جھلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو یہ درد سکینہ کو شبیر کے ہاتھوں پہ اسلام کا بانی ہے، شرمندہ سکینہ سے دریاؤں کا پانی ہے، گرمل کا تیر دیکھو اصغر کی
طرح سے اب پیاس بجھائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے 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 گا، یہ درد سکینہ کو تا اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو یہ درد سکینہ کو سادات پہ کربل میں شام غریب آئی، مقتل میں سکینہ یہ دیتی رہی دہائی، اجڑے ہوئے اس بن میں بابا تیرے لاشے کو اب کون اٹھائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو یہ درد بازار میں روتی تھی، دربار میں روتی تھی، اب خاک کا بستر ہے جو سینے پہ سوتی تھی، تیرے بعد میرے مولا اب کون سکینہ کو سینے پہ سلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو تا حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ اصغر کا پانی پینا، بابا کا زخمی سینہ، اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو یہ درد سکینہ کو شبیر کے ہاتھوں پہ اسلام کا بانی ہے، شرمندہ سکینہ سے دریاؤں کا پانی ہے، حرمل کا تیر دیکھو اصغر کی کس طرح سے اب پیاس بجھائے گا،
حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے گا۔ شبیر کے ہاتھوں پہ اسلام کا بانی ہے، شرمندہ سکینہ سے دریاؤں کا پانی ہے۔ حرمل کا تیر دیکھو اصغر کی کس طرح سے اب پیاس بجھائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے 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 گا، یہ درد سکینہ کو حشر۔ اصغر کا پانی پینا بابا کا زخمی سینہ اسے بھول نہ پائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ بازار میں روتی تھی، دربار میں روتی تھی، اب خاک کا بستر ہے جو سینے پہ سوتی تھی، تیرے بعد میرے مولا اب کون سکینہ کو سینے پہ سلائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے گا، یہ درد سکینہ کو حشر رلائے۔ شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے۔ شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے۔ شام میں شام ہوئی
پردہ بنانے کے لیے شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے سر کھلے بند رازاں نے بھی سنی زینب نے سر کھلے بند رازاں نے بھی سنی زینب نے خون میں ڈوبا ہوا سجدہ بچانے کے لیے شام میں شام ہوئی پردہ بچانے کے لیے ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے سر کھلے بند رازاں نے بھی سنی زینب نے سر کھلے بند رازاں نے بھی سنی زینب نے خون میں ڈوبا ہوا سجدہ بچانے کے لیے شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا رہ جائے شیر خدا خطبہ سنانے کے لیے شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے ننگا سر بنت پیغمبر کا چھپانے 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 کے لیے بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا بنت زہرا نے اجڑ کر بھی سنبھالے رکھا رہ جائے شیر خدا خطبہ سنانے کے لیے شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے
ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے۔ شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے۔ ہائے کیا وقت یہ اولاد نبی پر آیا، ہائے کیا وقت یہ اولاد نبی پر آیا، صرف زینب کے مصائب کو اٹھانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے 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 کے لیے۔ ہائے کیا وقت یہ اولاد نبی پر آیا، ہائے کیا وقت یہ اولاد نبی پر آیا، صرف زینب کے مصائب کو اٹھانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے 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 کے لیے۔ شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے، ننگا سر بنت پیمبر کا چھپانے کے لیے۔ شامی ہنستے رہے بے جرم اسیروں پہ عقیل، شامی ہنستے رہے بے جرم اسیروں پہ عقیل، اس سے بڑھ کر بھی کوئی غم ہے زمانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے، شام میں شام ہوئی پردہ بنانے کے لیے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقر، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا نیس النفوس ایها المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متوجہ لان اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین له على ذلك، اللہم لن الإصابة التي جحدت الحسین صلواتک علیہ وشایات وبایات وتابعات على قتله، اللہم لنهم جميعا، اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم ثانیا ثم ثالثا ثم رابعا، اللہم لن جدید ابن معاویہ والعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر وعلى ابی سفیان وعلى زیاد وعلى مروان الى یوم القیامہ۔ بے شمار بکر عمر عثمان پلانت، بے شمار معاویہ ابو سفیان پلانت، بے شمار۔ ایک سورہ فاتحہ سید عاصم عباس رضوی سید رئیس عباس رضوی اور دیگر مرحوم مومن مومنات کو سورہ فاتحہ پڑھ کے ثواب جاری کر دیں۔ مومنین اعلان سماعت فرمائیے، کل بروز جمعہ یہاں پر صلاۃ الجمعہ ٹھیک 11:30 AM پر ادا کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں تشریف لائیں، اور کمنگ سیٹرڈے کو جشن عید غدیر منعقد ہوگا، اور ٹائم اس کا ٹھیک 7 بجے نماز مغربین کے فوراً بعد جشن شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔